الحمدللہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے ذکر مبارک کی نسبت سے ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ان بابرکت مبارک نفوس اپنے ان پیارے بندوں اور بندیوں کا صدقہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی خیر عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عفو و عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آج کے درس کا موضوع ریاضت ہے، مجاہدہ و ریاضت۔ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو اللہ رب العزت نے ریاضت کا نور اضافی عطا فرمایا تھا۔ انہیں تہذیب اخلاق کے لیے ریاضت کی حاجت نہیں تھی۔ ریاضت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اخلاقی قدورتوں کو، اخلاقی آلودگیوں کو اپنی طبیعت سے دور کر لینا۔ طبیعت میں جو اخلاقی قدورتیں ہوں، مثلا تکبر ہے، غضب ہے، حسد ہے، کینہ ہے، دوسرے سے جلنا ہے، یہ قدورتیں ہیں، یعنی یہ وہ آلودگیاں ہیں جو روح پر پڑ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ تو ریاضت نام ہے تہذیب اخلاق کا، یعنی اخلاق اور کردار سے ان قدورتوں کو صاف کر لینا اور اپنی روح کو صاف ستھرا کر لینا تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے روح۔ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو ریاضت کی حاجت نہیں تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعتوں کو طبعاً اور فطرتاً پاکیزہ اور صاف ستھرا بنایا تھا، جیسے کہ اللہ پاک کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو، یعنی ہر طرح کی ناپسندیدہ چیز کو تم سے دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں طہارت کا کامل اور اکمل درجہ عطا فرما دے۔ تو جب اللہ ان کے لیے چاہتا ہے اور اللہ جس چیز کا ارادہ فرما لے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو اس کے ہاں بس ارادے اور مشیت کی دیر ہے، پھر وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم رضوان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہیں، آپ کا خون مبارک ہیں، آپ کی ذریت اطہر ہے، آپ کی ذریت مبارکہ ہے۔ جو طبعی پاکی اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو عطا فرمائی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کی ذریت کو، آپ کی آل کو بھی اللہ تعالی نے وہی پاکی عطا فرمائی۔ یقیناً آپ کے وسیلے اور صدقے اور نسبت سے ہے، مگر یہ بہت بڑی شان ہے۔ تو ریاضت کی ضرورت ہم جیسے لوگوں کو ہوتی ہے کہ جن کی طبائع اور طبیعتیں، جن کی روحیں وہ قدورتوں سے آلود ہوں، مختلف فطری خرابیاں جن کی روح کا حصہ ہو چکی ہوں، انہیں تہذیب اخلاق کی ضرورت اور حاجت پیش ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے جلاء الخاطر۔ جلاء الخاطر کا مطلب، جلا کا مطلب روشنی دے دینا، اور خاطر کا مطلب دل کو روشنی دینا۔ آپ اپنی کتاب جلاء الخاطر میں اپنی مریدین کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ينبغي للمؤمن ان يجاهد نفسه في تحسين خلقه ويلزمها به كما يجاهدها في بقية الطاعات۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ تم عبادات کے لیے کوشش کرتے ہو کہ نماز پڑھنی ہے تو پابندی سے نماز پڑھوں، اس کی کوشش کرتے ہو، نماز پڑھنی ہے تو اس میں فرائض اور واجبات کا خیال ہو، نماز کے ارکان، نماز کے فرائض واجبات صحیح طریقے پر مکمل ہوں،
جیسے عبادت میں، طاعت میں اس کو صحیح طور پر مکمل طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایسے ہی چاہیے کہ تم اپنے اخلاق کی تحسین، اپنے اخلاق کو بھی حسین بنانے کی کوشش کرو، اپنے اخلاق کی بھی تہذیب کی کوشش کرو، اور طبیعت میں غیر محسوس طریقے پر جو چیزیں ملی ہیں، جن چیزوں کی آمیزش ہے اور وہ ناپسندیدہ ہیں، ان کو اپنی طبیعت سے علیحدہ کرو، دور کرو۔ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تہذیب اخلاق کی وجہ سے، تہذیب اخلاق کی روح سے انسانی طباع کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جس کی طبیعت میں شر ہے، جس کی طبیعت میں فتنہ ہے، جس کی طبیعت میں باطل کی طرف میلان ہے، یعنی وہ ہمیشہ برا ہی سوچتا ہے، وہ ہمیشہ برا ہی تصور آتا ہے، اس کے غلط کرنے کا ارادہ ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں جو بھی بات آئے گی غلط آئے گی، جو سوچے گا غلط سوچے گا، ہمیشہ منفی سوچتا ہے۔ ایک یہ قسم ہے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو ہمیشہ خیر ہی سوچتے ہیں، جن کے ذہن میں ہمیشہ خیر ہی پیدا ہوتی ہے اور وہ خیر سوچتے ہیں، خیر کرتے ہیں، ان سے ممکن ہی نہیں کہ ان کے ذہن میں کوئی غلط خیال پیدا ہو، کسی کے لیے برا خیال پیدا ہو۔ انہیں کوئی خیانت سکھائے بھی تو وہ خیانت نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ میں خیانت کروں، میرا دل نہیں مانتا کہ کسی کو نقصان پہنچاؤں، میری طبیعت نہیں چاہتی کہ میری ذات سے کسی کو نقصان پہنچے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ یہ دوسری قسم کی طبیعت کے لوگ ہیں۔ اور تیسری طبیعت ہے کہ جس کے دل میں مثبت اور منفی دونوں خیال پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو اچھا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا ماحول ویسی سوچ۔ تہذیب اخلاق کی ضرورت اس تیسری قسم کے لوگوں کو ہے۔ کردار میں بہتری لانے کی ضرورت اور کردار میں بہتری لانا انہی لوگوں کے لیے ہے جو تیسری قسم کے لوگ ہیں۔ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں، جن کی طبیعت میں شر ہیں، ان کو ماحول اچھا نہیں کر سکتا، جیسے کہ ابلیس اور شیطان کی مثال ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابلیس، شیطان، جس کا اصل نام عزازیل ہے، فرشتوں کی سنگت میں بیٹھا کرتا تھا، فرشتوں کی سنگت میں رہتا تھا، لیکن نوری لوگوں کی اور نوری مخلوق کی سنگت بھی اسے بہتر نہ کر سکی۔ نوری مخلوق، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے بنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، یعنی نوری مخلوق میں رہنے کے باوجود اس کی طبیعت سے شر نہ گیا، اس کی طبیعت سے ابلیسیت اور تلبیسیت نہیں گئی، دھوکہ بازی نہیں گئی، چونکہ وہ پیکر شر تھا، وہ پیکر شر تھا، پیکر فتنہ تھا، وہ پیکر بغاوت تھا، پیکر سرکشی تھا، پیکر شیطنت تھا، لہذا نوری مخلوق نے بھی اس کی طبیعت میں تبدیلی پیدا نہیں کی۔ سو جو ابلیسی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، ابلیسی طبیعت کی طبیعت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سنگت صحبت فائدہ نہیں دے سکتی، الا یہ کہ بہت بڑی بات یہ ہے، الا یہ ہے کہ کسی اللہ کے ایسے نیک بندے کی نگاہ پڑ جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے عالم امر میں تصرف کی طاقت دی ہو تو بات علیحدہ ہے۔ وہ اولیاء اور صلحاء جنہیں عالم امر میں تمکین اور تمکن حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ سیدنا خضر علیہ السلام، جیسے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ، جیسے کہ حضور خواجہ اجمیر، یہ وہ برگزیدہ شخصیات ہیں جو عالم امر میں متصرف ہوتی ہیں۔ باقی جو شریف طبیعت میں شر رکھنے والا انسان ہو، اس کو آپ 100 سال بھی کسی نیک سنگت اور صحبت میں بٹھا دیں، کچھ فائدہ حاصل نہیں۔ تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میری طبیعت کو شر والا نہ بنانا، میری طبیعت کو خیر والا بنا دے۔
جو خیر کی طرف مائل ہو، خیر کی طرف رغبت کرنے والی ہو، اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے۔ تو تین طبیعتیں آپ نے سمجھی ہیں۔ ایک وہ جو سراپا شر ہوتے ہیں، انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ دوسرے وہ ہیں جو سراپا خیر ہیں، جیسے کامل درجے کے اولیاء اور صلحاء، اور یہ اہل بیت اطہار یقیناً اس شان میں بڑے درجے کے حامل ہیں۔ انہیں بھی ریاضت کی حاجت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ ہیں ہی سراپا خیر، خیر کی طرف مائل ہونے والے، خیر دیکھنے والے، خیر سوچنے والے۔ خدا نہ خاصہ انہیں بری سنگت مل بھی جائے تو ان کی برکت سے وہ برے لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ یا تو یہ سنگت چھوڑ دیتے ہیں، یا تو اپنی سنگت والے لوگوں کو خیر کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن یہ شر کے ساتھ بیٹھ کر ان کی خیر شر میں نہیں بدلتی۔ شر خیر سے بدل سکتا ہے، مگر خیر خیر ہی رہتی ہے، خیر خیر ہی رہتی ہے۔ ہم جیسے لوگ جو اچھے ماحول میں بیٹھیں تو اچھے ہو جائیں، اچھی بات سنیں تو اچھا سوچنے لگیں، خدا نہ خواستہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو بری سوچ آ جائے، ایسے لوگوں کو ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، ریاضت اور مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز بہت اچھی پڑھ لینا، فرائض اور سنت کے ساتھ پڑھ لینا، یہ عبادت میں کاملیت ہے، لیکن ریاضت میں کاملیت وہ ظاہری نماز کا اچھا ہونا نہیں ہے، بلکہ روح سے کدورت اور روح سے آلودگی دور ہو جائے تو یہ ریاضت ہے۔ عبادت بہت سے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن ریاضت کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ عبادت بہت سے لوگوں کو بہت جلدی مل جاتی ہے، لیکن ریاضت بہت دیر سے اور بہت کوششوں کے ساتھ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ریاضت کو قرآن پاک میں جہاد اور مجاہدہ کا نام دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں اور سچی ریاضت کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم اپنے راستوں پر ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ یقیناً بالیقین، ضرور بالضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ وہ راستے کیا ہیں؟ وہ اللہ کے نیک بندوں کی سنگتیں ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، تزکیۃ النفس، تہذیب خلق، تہذیب الخلق، اخلاق کی بالیدگی اور اخلاق کا اچھا ہو جانا، کردار کا اچھا ہونا، سوچ کا اچھا ہو جانا، اور غلط سوچ جدا ہو جائے، اچھی سوچ پیدا ہو جائے، یہ ریاضت سے ملتی ہے۔ اور ریاضت اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں کسی چیز پڑھنے اور وظائف کا نام نہیں ہے۔ تہذیب اللہ والوں کی خدمت میں بیٹھ کر اور اللہ والوں کی دعاؤں کو لینے کا نام ہے۔ خواجہ حسن بصری کیسے ہوئے؟ خیر التابعین آپ کا لقب ہے۔ خواجہ حسن بصری تمام سلاسل میں، اور وہ جتنے بھی سلسلے روحانیت کے ہیں، سب سلسلوں کا منبع مرکز وہ سیدنا خواجہ حسن بصری ہیں۔ حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنگت اور صحبت پانے والے ہیں۔ تو خواجہ حسن بصری کو ریاضت کا اتنا بڑا درجہ ایسے حاصل نہیں ہوا، چونکہ آپ حضور سیدنا مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے تھے، ان کی خدمت میں بیٹھنے والے تھے، ان کے جوڑے اٹھانے والے تھے، ان کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن میں بھی تزکیہ عطا فرمایا۔ تو ریاضت وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی خدمت اور آداب بجا لانے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے کما یجاہد فی بقیت الطاعات، جیسا کہ باقی عبادات میں تم کوشش کرتے ہو، تو اپنے اخلاق کو بھی تو اچھا بنانے کی کوشش کرو۔ الکبر، الغضب، حقارت الناس، میں اور انانیت کو دور کرو، جلدی غصہ آ جانا اور بات بات پر غصہ آ جانا، بالخصوص
جب میں کی بات آئے تو اس وقت اپنی میں کو بحال رکھنے میں غصہ کرنا، حقارت الناس، لوگوں کو حقیر تر سمجھنا، لوگوں کو کمتر سمجھنا، اپنی دینی یا دنیاوی صلاحیت کے پیش نظر دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ریاضت کی ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت نے بارگاہ رسالت میں رہ کر جو کچھ سیکھا تھا وہ دینیات بھی تھی، یعنی دینی علم بھی تھا اور ریاضت بھی تھی، ریاضت بھی انہوں نے سیکھی تھی۔ حضور سیدنا امام حسن مجتبیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں چند تنگ دست فقراء وہ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے ان کے پاس تھے۔ انہوں نے آپ کو بلایا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، آپ کو ابن الرسول کہا جاتا تھا، حالانکہ آپ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، لیکن ان دونوں نواسوں کو صحابہ اکرام اور تابعین ابن الرسول کہتے تھے، یعنی حضور کے بیٹے۔ اللہ کے پیارے رسول کے بیٹے، ان کے نواسے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ اب کھانا کیا تھا؟ وہ روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے، روٹی کے سوکھے ٹکڑے تھے، اور وہ اس کے لیے بلا رہے تھے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے دعوت دی اللہ کے لیے اور میں اللہ ہی کے لیے تمہارے پاس بیٹھا ہوں، اور پھر جب آپ ان کی بات پوری کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعوت قبول کی، تم بھی میری دعوت قبول کرو۔ پھر آپ ان سب کو ساتھ لے کر اپنے کاشان اقدس تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے، اور جو کچھ اہتمام ہو سکتا تھا آپ نے ان کے لیے اہتمام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تمہاری دعوت تھی، یہ ہماری دعوت ہے۔ یعنی آپ کسر نفسی دیکھیے کہ جب آپ کو بلایا گیا تو آپ نے یہ نہ دیکھا کہ دعوت کون دے رہا ہے، نہ یہ دیکھا کہ طعام کے لیے کیا پیش ہے، آپ نے ان کی محبت کی طرف دیکھا کہ ان کی محبت کتنی ہے، ان میں خلوص کتنا ہے۔ خلوص اور محبت کی اصل قیمت ہوتی ہے، ظاہری چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی، قیمت اصل میں خلوص کی ہوتی ہے، قیمت اصل محبت کی ہے۔ جس کی محبت جتنی قیمتی ہے وہ اتنا ہی قیمتی شخص ہے، اور جس کا ظاہری رکھ رکھاؤ تو بڑا عالی شان ہے لیکن اندر نفاق ہے، بغض ہے، یا مقصد پرستی ہے، یا مطلب پرستی ہے، دنیا کا کوئی مقصد ہے، تو وہ جتنا ہی شان و شوکت والا ظاہر میں کیوں نہ ہو، یا اس کی چیز ظاہر میں کتنی ہی شان و شوکت والی کیوں نہ ہو، اس کی قیمت ایک ٹھکری کی بھی نہیں ہے۔ ایک پتھر کا ٹکڑا، اس کی ٹھکری کی بھی قیمت نہیں ہے جس میں محبت اور خلوص نہیں۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہوتے، کسی صحابی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور فرماتے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے گھر کھانا کھاؤ۔ وہ کھانا کیا ہوتا؟ صحابی کی قسمت جاگ اٹھتی، حضور اپنے گھر تشریف لاتے اور فرماتے کہ جو کچھ کھانے کو ہو پیش کیا جائے۔ حضور کی خدمت میں جو کی روٹی پیش کی جاتی، سرکہ پیش کیا جاتا، بس وہ چند والے صحابی کھاتے تھے اور خوش ہو جاتے۔ وہ اصل محبت اور خلوص کی اصل قیمت ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، ریاضت نام ہے اس چیز کا کہ انسان اندر سے خالص اور سچا ہو جائے، اندر کا انسان بن جائے تو سمجھے ریاضت حاصل ہو گئی ہے۔ اور اگر اندر کا انسان انسانیت نہ سیکھ پائے، ظاہر میں وہ سارے معاملات کر لے اور ظاہر میں ساری چیزیں مہیا کر لے اور سب کچھ بکھیر کر رکھ دے، لیکن اگر اندر سے انسانیت نہیں تو
ظاہر کا دین وہ صرف ظاہر کا ہے۔ حضور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی، آپ کی ساری ظاہری حیات وہ انتہائی تنگ دستی کے عالم میں گزری۔ بہت سے لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر بھائی، انتہائی تنگ دستی کا عالم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر چچاؤں سے مشورہ کیا کہ جناب ابو طالب تنگ دست ہیں، ان کے گھر میں فقر و فاقہ ہے، لہذا ان کے کنبے اور خاندان کو ہم اپنی اپنی کفالت میں لے لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جب کہ آپ بالکل کم سنی کی عمر میں تھے اپنی کفالت میں لے لیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہے، صحبت میں رہے۔ اب بات پھر وہی ہے کہ جنہیں کم سنی کی عمر سے حضور کی سنگت اور صحبت ملی ہو، ان کا ریاضت میں کتنا بڑا مقام ہوگا، ریاضت میں کتنا بڑا درجہ ہوگا کہ اللہ کے نیک بندوں کی خدمت اور ان کی سنگت میں رہنے سے ریاضت حاصل ہوتی ہے، اور جنہیں امام الانبیاء سید الانبیاء باعث تخلیق کائنات اللہ کے پیارے حبیب و محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت ملی ہو، ان کی ریاضت کا کتنا عالی درجہ اور عالی مقام ہوگا۔ جبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے شان ارشاد فرمائی کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں محبوب اور دوست ہوں کہ اس کے یہ سیدنا علی مرتضیٰ بھی اس کے محبوب اور دوست ہیں۔ مولا کا معنی محبوب اور دوست کے ہیں کہ جو مجھے اپنا محبوب اور دوست رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، یا میری محبت اور محبوبیت اس وقت تک مکمل نہ ہوگی جب تک ان سے یعنی سیدنا علی مرتضیٰ سے بھی محبت اور دوستی نہ رکھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ آپ کی خدمت میں حاضر کیے گئے۔ 60 اونٹوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کو نہر کیا، اور باقی کے 40 اونٹ نہر کرنے کے لیے آپ نے سیدنا علی مرتضیٰ کو مقرر کیا۔ یہ قربت اور دوستی تھی۔ ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا سلسلہ قائم کیا، یعنی ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا تاکہ کوئی کسی پر بوجھ نہ بنے، اور وہ مہاجر صحابہ جو اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر آئے ہیں ان کا بھی سہارا ہو جائے، تو آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ جب مواخات کا سلسلہ مکمل ہو چکا تو سیدنا علی مرتضیٰ رو رہے تھے، زاروں قطار رونے لگے۔ ارشاد فرمائے کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنایا ہے، مگر مجھے کسی کی اخوت کے رشتے میں آپ نے جوڑا نہیں ہے، آپ نے مجھے کسی انصاری کے ساتھ اخوت میں جوڑا نہیں کہ میں اس کا بھائی ہوں۔ ارشاد فرمائے کہ علی مرتضیٰ آپ کی شان تو علیحدہ ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ تو دنیا اور آخرت میں میری اخوت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو تو ہم نے اپنے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، آپ دنیا میں بھی میرے ہیں، آخرت میں بھی میرے ہیں۔ آپ کو دنیا میں بھی میری صحبت اور اخوت حاصل ہے، اور آخرت میں بھی میری صحبت حاصل ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، حیرانگی کا عالم ہے، یقیناً ان کی شانوں پر انسان کی عقل دنگ اور حیران ہو جاتی ہے، محبت کرنے والی کی عقل حیران اور ششدر رہ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری ظاہری حیات میں ان کو اپنے قریب رکھا، حتیٰ کہ جب آپ کی نسبت سیدہ کائنات سے طے ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسباب بھی ایسے بنے کہ پھر بھی آپ سے دور نہ ہو سکے، کہ سیدہ کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتی، آپ نے میری نسبت سیدنا علی مرتضیٰ سے طے کر دی ہے، میرا گھر آپ کے گھر سے دور نہیں ہونا چاہیے، میں آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ یہ جو
آپ کے حجرہ مقدس کے بالکل برابر میں حجرہ ہے، آپ اپنے صحابی سے کہیں کہ جس طرح انہوں نے کئی مکانات آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں، تو یہ جو برابر کا حجرہ ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ میں یہاں رہ سکوں، آپ سے دور نہ ہوں۔ سبحان اللہ، سیدہ کائنات کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ارشاد فرمائیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو بات سیدہ فاطمہ کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، جو بات سیدہ کائنات کو غمزدہ کرتی ہے میری بیٹی فاطمہ کو، فرمایا وہ مجھے بھی غمزدہ کر دیتی ہے۔ سیدہ کائنات کبھی جدا ہی نہیں ہوئی حضور سے، اور وہ وقت جب بالکل ابتداء اسلام تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بظاہر کلمہ پڑھنے والوں اور ایمان لانے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، اور ایک سنگ دل کافر مشرک نے اونٹ کا اوج، اونٹ کی اوجھڑی گندگی معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھینک دی جبکہ آپ حالت سجدہ میں تھے۔ تو کون تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک کر اس گندگی کو آپ سے دور کیا ہو اور آپ سے چپٹ اور لپٹ گئی ہوں؟ وہ سیدہ کائنات تھیں، بالکل کم سنی کی عمر تھی۔ آپ کو علم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو سیدہ کائنات لپک کر آئیں، دوڑ کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ کر رونے لگیں۔ ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ صبر کرو، یہ وقت گزر جائے گا، صبر کرو وقت گزر جائے گا۔ یعنی اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو جب نسبت طے ہو گئی مدینہ شریف میں، تو سیدہ کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے گھر سے میرا گھر دور نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صحابی پہلے ہی کافی حجرے اور اپنی کافی گھر میری خدمت میں پیش کر چکے ہیں، اب مجھے حیا آتی ہے کہ ان سے کہوں کہ برابر والا حجرہ بھی میری خدمت میں پیش کریں۔ یعنی حضور نے اس صحابی سے کچھ نہ فرمایا۔ وہ مدینہ شریف کے ایک انصاری صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات اس صحابی تک پہنچ گئی، وہ فوراً حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرا گھر، جو میرا حجرہ آپ کی خدمت میں پیش ہو جاتا ہے، جو آپ اپنی خدمت میں قبول فرما لیتے ہیں، وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میرے پاس رہے۔ میری چیز آپ کی خدمت میں پہنچ جائے، وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ میرے پاس رہے۔ یا رسول اللہ، یہ حجرہ جو آپ کے مقدس حجرے کے بالکل برابر میں ہے، وہ میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے لیے تحفہ پیش کرتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور سیدنا علی مرتضیٰ اسی مقدس حجرے میں رہے، اسی مقدس حجرے میں رہے، اور وہ حجرہ بھی حضور کے حجرے سے جدا نہیں ہو سکا۔ آج بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہیں، سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں، اس کے بالکل متصل حجرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا حجرہ ہے۔ سیدہ کائنات کی مقدس مرقد شریف کہاں ہے، یعنی آپ اس وقت کہاں آرام فرما ہیں؟ آسان لفظوں میں یہ کہ آپ کی قبر شریف کہاں ہے، اس بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ جنت البقیع میں آپ آرام فرما ہیں، یہ مشہور و معروف روایت ہے۔ ایک روایت جو ایک حد تک مستند ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ کائنات بھی اپنے اصلی اسی حجرے مقدس میں آپ آرام فرما ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بالکل متصل ہے۔ یعنی اس وقت جو باؤنڈری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضراء کے سائے میں جو آس پاس باؤنڈری ہے، سیدہ کائنات کا حجرہ اس کے اندر ہے۔ تو اس روایت کے مطابق سیدہ کائنات بھی اپنے حجرے میں آرام فرما ہے، اگرچہ مشہور روایت یہ ہے کہ سیدہ کائنات جنت البقیع میں آرام فرما ہے۔ تو بہرحال ریاضت سے بات چلی، ان کی شانوں اور ان کی ریاضتوں کا کیا عالم، جنہوں نے آنکھ ہی حضور کی مقدس گود میں کھولی ہے، جنہوں نے آنکھیں کھولی تو حضور کو دیکھا، آنکھیں بند کی تو حضور کو دیکھا، جن کے مقدس کانوں میں حضور کی آواز، میٹھی آواز سرایت کرتی تھی، وہ شانوں والے کہ جب قرآن اترتا تھا
تو وہ نفوس حضور کی خدمت میں ہوتے تھے، ان کی کتنی بڑی شان ہے۔ ایسی ہی ازواج مطہرات کی شان کو بھی آپ سمجھیے، وہ مقدس ازواج مطہرات کہ جن کے گھر میں قرآن اترتا ہے، اور سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی شان کو بڑے فخریہ انداز میں بیان کیا کرتی تھیں۔ آپ فرماتی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے یہ شان بخشی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس میری گود میں ہوتا اور اللہ کا کلام اتر رہا ہوتا۔ آپ فرماتی ہیں اللہ پاک نے مجھے یہ شان بخشی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس، آپ کا جسم اقدس میری آغوش میں ہوتا تھا اور قرآن اترتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ شان بخشی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما ہونے لگے تو ایک مسواک آپ نے ایک صحابی کے پاس دیکھا، اور آپ کی طلب یہ تھی کہ میں مسواک کروں۔ اشارہ کیا آپ نے، میں اشارہ سمجھ گئی، صحابی سے وہ میں نے مسواک لیا اور اپنے دانتوں میں، اپنے دہن میں، اپنے منہ میں وہ مسواک چبایا تاکہ نرم ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک استعمال کریں تو آپ کو زحمت نہ ہو، دشواری نہ ہو۔ میں نے اپنے دہن میں وہ مسواک چبایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، آپ نے وہی مسواک اپنے دہن مبارک میں استعمال کیا۔ آپ فرماتی ہیں میری خوش بختی کی شان دیکھو کہ میرا لعاب حضور کے لعاب سے مل گیا، میرا لعاب حضور کے لعاب سے مل گیا، یعنی میرے دہن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت دی، میرے منہ کو، میرے دہن کو، کہ حضور کی ظاہری زندگی کے آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن اقدس سے میرے دہن کو نسبت ہو گئی۔ یعنی ایک نیا فلسفہ پیدا ہو گیا کہ نسبت کی کیا حیثیت ہے۔ صحابہ سے پوچھئے، اہل بیت سے پوچھئے، ازواج مطہرات سے پوچھئے کہ ان کو تو سارا بھروسہ اعتماد ہی نسبت پر تھا، ان کا تو سارا فخر اور مان ہی نسبتوں پر تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 3 باتیں کہ جن پر آپ کو بڑا فخر تھا، ان تینوں کا تعلق نسبت سے ہے، تینوں کا تعلق نسبت سے ہے۔ نہ آپ کو اپنی نمازوں پر مان ہے، نہ اپنے حج پر مان ہے، اور نہ ہی اپنے صدقہ اور روزوں پر مان ہے۔ مان ہے تو اس بات پر مان ہے کہ دیکھو کہ حضور کا جسم میری جسم اقدس کے ساتھ، میری جسم اقدس کے ساتھ ہوتا اور اللہ کا کلام اترتا تھا۔ میرے دہن کو حضور کے دہن کے ساتھ نسبت ہو گئی، دیکھو میرا مان اور میرا فخر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی صحبت اور سنگت سے اپنے مصاحبین کو، صحابہ و اہل بیت کو ریاضت کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ تو ریاضت جو ہے وہ عبادت سے حاصل نہیں ہوتی، ریاضت اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھ کر، ان کی خدمت میں رہ کر، ان کی خدمت کے آداب بجا لانے سے حاصل ہوتی۔ ورنہ روکھی سوکھی عبادت سے بعض دفعہ تکبر بڑھ جاتا ہے، انسان نہ جانے اپنے آپ کو کون سی آسمان کی مخلوق سمجھتا ہے۔ صرف تہجد گزاری ہو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ نسبت نہ ہو تو بعض دفعہ رات کی فقط تہجد گزاری وہ انسان کے ذہن میں یہ فلسفہ پیدا کر دیتی ہے کہ میں تو کچھ ماوراء الخلق کوئی اعلیٰ نورانی مخلوق ہوں۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے والا شخص ساری رات ایک ایک سجدے میں گزار دے، تب بھی وہ عرض کرتا ہے، حضور غوث الاعظم عرض کرتے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن اگر میں اپنے گناہوں کے ساتھ اٹھوں تو اے اللہ مجھے بینا نہ اٹھانا، میری آنکھوں کی بینائی سلب کر لینا تاکہ تیرے حبیب کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہوں۔ یہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مناجات میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ بروز محشر میرے گناہوں کے ساتھ مجھے بینا کر کے نہ اٹھانا، نابینا کر کے اٹھانا کہ میں شرمندہ نہ ہوں، میں شرمندہ نہ ہوں، میں رسوا نہ ہوں۔ تو ریاضت ہو تو تقوی اور پرہیزگاری، عبادت سے تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے نیک بندوں کی سنگت ہو تو انسان میں تواضع، انکسار اور تذلل پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے فیض ربوبیت کی روح ان کے جسم میں پھونک دی،
فنفخت فیہ من روحی، اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنی روح کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فیض ربوبیت کی خاص توجہ والی روح ان کے جسم میں پھونک دی۔ اور جن کے لیے اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں انہیں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں، اتنی بڑی شان۔ اور جن کے لیے اللہ پاک یہ ارشاد فرمائے کہ ان کے پیکرِ خاکی کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ پاک اس سے پاک ہے کہ اس کے ہاتھ ہوں، مگر اللہ پاک نے بیدیہ کے لفظ استعمال فرمائے ہیں، یعنی میں نے انہیں خاص توجہ اور خاص نگاہ کے ساتھ ان کا پیکر خاکی تخلیق کیا ہے۔ جن کے پیکر خاکی یعنی جسم کی یہ شان ہو کہ بیدیہ کی نسبت عطا کر دی گئی ہو، اور جن کی روح کی یہ شان ہو کہ فنفخت فیہ من روحی، کتنا بڑا درجہ ہے۔ لیکن جب بھول کر جنت کے اس شجرہ ممنوع درخت سے بھول کر کھا بیٹھے، سہو اور نسیان تھا، بھول کر کر لیا، اس کے باوجود عرض کرتے ہیں کہ اللہ میں نے ظلم کیا ہے، میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں، حالانکہ بھول کر ہوا تھا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں گواہی دی ہے کہ فنسی ولم نجد لہ عزما، سیدنا آدم علیہ السلام نے اس ممنوع درخت سے کھایا تھا، ارادہ نہیں تھا، خطا نہیں تھی، ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا، بھول گئے تھے۔ زمین پر اتارے گئے اللہ کے خوف سے اس طرح لرزتے اور کانپتے تھے کہ جسم ڈولتا تھا، جسم دائیں بائیں ہلتا تھا، اللہ کے خوف سے ایسے لرزتے تھے۔ تو جن کو ریاضت کا درجہ ملا ہو، اللہ رب العزت کی معیت کی ریاضت آدم علیہ السلام کو حاصل تھی، جن کو ریاضت کے درجے ملتے ہیں ان کی تواضع کی شان بھی ایسی ہوتی ہے، اور جن کی طبیعت شر والی ہو وہ نوری مخلوق میں رہ کر بھی اسی طرح سراپا شر ہی رہتے ہیں۔ تو خلاصہ اور لب لباب سماعت فرما لیں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ریاضت بھی ضروری ہے، اور ریاضت تہذیب اخلاق کا نام ہے۔ اپنی سوچ کو ہم اچھا کریں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، سوچ اچھی ہو، اور سوچ اچھی ہوتی ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر، اللہ سے محبت کرنے والوں، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کریں، تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو زمین پر پھیلا دیا ہے، وہ ہماری ہی طرح بود و باش رکھتے ہیں، لیکن سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ جس کو جستجو ہو، جستجو والا شخص اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، اور جسے جستجو نہ ہو اسے کچھ بھی نہیں ملتا۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ دنیا کی قیمتی چیز جستجو سے مل جاتی ہے، تو معرفت، محبت، ریاضت، اللہ کا راستہ، یہ تو اللہ پاک نے انسان کا مقصد بنایا ہے، اگر اس کی جستجو ہو اور یہ نہ ملے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں سے ملا دے، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کا صدقہ ہم سب کو اپنی محبت عطا کرے، اپنی معرفت عطا کرے، اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار کا صدقہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنے عرفان سے نوازے۔